بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ درس بخاری کا سلسلہ کتاب الاجارہ تک پہنچا تھا۔ اجارے کا مطلب ہوتا ہے کرائے پر چیز کو لینا اور دینا، اور ہمارے مذہب اسلام کی روشنی میں اجارے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک طرف سے انسان کسی کو کسی شے کے نفع کا مالک بناتا ہے، شے کا نہیں بلکہ شے کے نفع کا مالک بناتا ہے، اور اس کا پھر کچھ فکس رقم یا عوض بدلہ متعین کر دیتا ہے۔ اب یہ جو لینا دینا ہوتا ہے کہ ایک طرف سے نفع لیا اور اس کی پھر آپ نے گویا کہ اجرت دے دی، اسے اجارہ کہا جاتا ہے۔ کبھی تو اس میں ہم ایک مکان جیسے کرائے پر دینا، زمین کرائے پر دینا، گاڑیاں ہیں یا جانور کرائے پر دیتے ہیں مال برداری کے، ایسا ہوتا ہے۔ کبھی اپنی سروس پرووائڈ کرتے ہیں اور اس کا پیسہ لیتے ہیں، جو سیلریز وغیرہ سب یہ ٹھیکے وغیرہ سب اجارے کے تحت ہی آتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس سے متعلق کئی حدیثیں لے کر آئے تھے، اور اب جو ہم حدیث پچھلے پروگرام میں ذکر کر رہے تھے 2200 نمبر حدیث پاک تھی۔ اس میں حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ اصحاب کا واقعہ ذکر کیا تھا۔ حدیث تقریباً ہو گئی تھی تو ہم اس سے مختلف حصے پڑھ کے اس پہ تبصرہ کرتے ہیں۔ تو حضرت ابو سعید بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چند اصحاب کسی سفر میں گئے، حتیٰ کہ وہ عرب کے قبائل میں سے کسی قبیلے کے پاس پہنچے۔ انہوں نے ان لوگوں سے ضیافت طلب کی تو انہوں نے ان کو کھانا کھلانے سے انکار کر دیا۔ تو اس پہ ہمارا کلام ہو چکا تھا کہ پہلے دور میں یہ عرف قائم تھا کہ جب کوئی مسافر آتے تھے تو وہ گاؤں والے سے، قصبے والوں سے مہمانی طلب کرتے تھے کہ آپ میزبان بنیں اور ہمیں کھلائیں پلائیں، اور یہ عرف جاری تھا۔ اسی طرح کبھی ان کے وہ لوگ وہاں پہنچتے تو ان کے ساتھ ایسے ہی بہتر سلوک کیا جاتا تھا، اور اگر کوئی قبیلے والا مہمان نوازی نہ کرتا تو اس کو وہاں کے عرف کے لحاظ سے برا محسوس کیا جاتا تھا۔ تو یہ ان لوگوں نے، صحابہ نے جا کر کہا کہ آپ ہماری میزبانی کریں، انہوں نے انکار کر دیا۔ تو اس پہ بھی ہم نے آپ کو سمجھایا تھا کہ یہ جو سوال کرنا منع کیا گیا ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بغیر ضرورت کے کسی سے سوال کرتا ہے، کسی سے کچھ مانگتا ہے، تو وہ بروز قیامت اس طرح آئے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا۔ اور جب پوچھا گیا ایک روایت کے مطابق کہ ضرورت کی وہ کیا مقدار ہے جس کے بعد سوال کرنا جائز ہو جاتا ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگلے وقت کا کھانا، یعنی اگر اگلے وقت کا کھانا نہیں ہے اور انسان بھوکا مر رہا ہے تو ٹھیک ہے وہ مانگ کر کھا سکتا ہے، ورنہ نہیں کھا سکتا۔ تو اس سے ایک تو یہ پیشہ ور فقیروں کی قباحت ظاہر ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ہمارے عرف کے اندر ماحول میں ایک دوسرے سے چیزیں مانگی جاتی ہیں، وہ اس حدیث کے تحت نہیں آئیں گی، کیونکہ اس حدیث میں جس سوال کی مذمت ہے وہ ہے کہ جو بلا ضرورت کیا جائے اور اس میں اپنے آپ کو ذلت پر پیش کرنا لازم آئے۔ جیسے آپ یہ روڈوں پہ جو مانگ رہے ہوتے ہیں پیشہ ور فقیر، ان کو لوگ کبھی دھتکار دیتے ہیں، حقارت سے بات کرتے ہیں، اور کبھی مار تک دیتے ہیں کیونکہ ڈھیٹ ہوتے ہیں، گاڑیاں دروازے بجاتے ہیں یا پیچھے لگ جاتے ہیں تو لوگ بعض اوقات مار دیتے ہیں۔ یہ اپنے آپ کو مسلسل ذلت پر پیش کرنا ہے، اور وہ بھی بلا ضرورت، کیونکہ ان کے پاس بہت پیسہ ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپس میں جو گھر میں بہن بھائی ایک دوسرے سے مانگ لیتے ہیں، دوست کبھی ایک دوسرے سے مانگ لیتے ہیں تھوڑا بہت، اور اس میں کوئی ذلت کا پہلو نہیں ہوتا، سامنے والا کوئی ذلیل نہیں کر رہا ہوتا، نہ ایسا ہوتا ہے کہ نہ دیں تو ہمارا باطن ذلت محسوس کرے، تو یہ چل جاتا ہے۔ اور اسی طرح یہ بھی تھا کہ عرف میں جو مہمان ہوتے تھے وہاں سے گزر رہے ہوتے تھے، وہ مہمان نوازی طلب کیا کرتے تھے۔ یہ طلب کرنا کوئی اپنے آپ کو ذلت پر پیش کرنا نہیں تھا، تو لہٰذا اس کی اجازت تھی۔ تو انہوں نے کھانا کھلانے سے انکار کر دیا۔ پھر صحابی کہتے ہیں کہ اس قبیلے کے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا تھا، ان لوگوں نے اس کی صحت کے لیے سارے جتن کر لیے لیکن کسی چیز نے اس کو شفا نہیں دی۔ پھر کسی نے کہا کہ تم مسافروں کی اس جماعت کے پاس جاؤ، شاید ان کے پاس کوئی شفا بخش چیز ہو، تو وہ ان صحابہ کے پاس آئے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ مطلب مختلف قسم کے دم ہوتے ہیں اور مختلف قسم کے کلمات ہوتے ہیں جن کو پڑھ کر اگر کسی پر پھونک مار دی جائے تو ان کے اثرات ہوتے ہیں، اور سامنے والا ان اثرات کی وجہ سے فائدہ محسوس کرتا ہے۔ تو یہی ہمارے مذہب اسلام میں بھی رائج ہے۔ آگے حدیث میں اور وضاحت ہوگی کہ ہمارے ہاں کبھی پانی پر دم کروا لیتے ہیں، کسی بزرگوں سے بوتل کے پانی پر دم کروا کے رکھ لیتے ہیں، وہ پانی پیتے ہیں۔ بعض لوگ اس کو بھی منع کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ غلط ہے اور ایسا نہیں کرنا چاہیے، اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے۔
تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دم میں تو اللہ پہ بھروسہ کریں، لیکن جب آدمی بیمار ہو تو پھر اللہ پہ بھروسہ نہ ہو، پھر ڈاکٹر چودھری صاحب پہ بھروسہ کریں، پھر دوائیوں پہ بھروسہ کریں، پھر ٹیکوں پہ بھروسہ کریں، پھر ٹیسٹوں پہ بھروسہ کریں، پھر ڈرپ چڑھانے پہ بھروسہ کریں۔ وہ شرک نہ ہو، وہ غلط نہ ہو، وہ وسیلے قائم کرنا بالکل جائز، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ کلمات کے ذریعے اگر دم کر لیا جائے تو اس میں کفر و شرک کی بو آنے لگے، یہ قطعاً غیر مناسب ہے اور خلاف شرع فعل ہے۔ اس پر میں آپ کو حدیثیں بھی سناؤں گا تاکہ ہمارے جو بہن بھائی ہیں وہ اچھی طریقے سے قلبی اطمینان حاصل کریں اور یہ دیکھیں کہ مسلمانوں کے درمیان یہ چیزیں جو رائج ہیں یہ کوئی آج کا طریقہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے بالکل اجازت شدہ اور طیب عمل ہے، جس کو بعض اوقات غلط نظریے سے، غلط نظر سے دیکھنے کی بنا پر غلط نتائج مرتب کر کے مسلمانوں کے خلاف مختلف قسم کے الزامات لگائے جا رہے ہیں اور یہ بالکل غلط ہوتا ہے۔ تو اب ان کا بھی یہ نظریہ تھا یا عقیدہ کہہ لیں کہ بھئی اگر دم بعض ایسے ہوتے ہیں کہ اگر پھونک مار دی جائے تو زہر تک ختم ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیں بظاہر اگر بچھو نے ڈنگ مارا تو زہر موجود ہے فزیکلی طور پر، تو اب وہ زہر اس کا مطلب ہے درد کر رہا ہے، پین ہو رہا ہے۔ اگر ان کا نظریہ یہی تھا کہ ایسے بعض دم ہیں کہ اگر وہ پڑھ کر یعنی کلمات پڑھ کر پھونک مار دی جائے تو وہ زہر اپنا کام کرنا چھوڑ دے گا، ایسا تو نہیں ہوگا کہ وہ باہر نکل کے اڑ جائے ہوا کے اندر۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی بھی چیز کے بد اثر کو دور کرنے کے لیے بعض اوقات کلمات کا پڑھ کر پھونک مار دینا یہ کافی ہو سکتا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جیسا بیماریاں ہوتی ہیں، کینسر ہے، فلاں چیزیں، اگر کوئی کہتا ہے جی بزرگ سے دم کروا لو، بعض لوگ کہتے ہیں یار کیا فائدہ ہوگا دم کرنے کا، اس سے کیا کینسر ختم ہو جائے گا، اس سے کیا فلاں چیز ختم ہو جائے گی؟ جی ہو سکتی ہے، بالکل ہو سکتی ہے۔ آپ کا باطن مضبوط ہونا چاہیے، آپ کا اعتقاد مضبوط ہونا چاہیے۔ جس کی پھونک آپ لینا چاہتے ہیں وہ متقی ہو، پرہیزگار ہو، باعمل ہو، نمازی ہو، مسلمان ہو، صاحب علم ہو اور وہ نمازی ہو تو اللہ تعالیٰ زبانوں میں ایسی تاثیر دیتا ہے۔ اب یہ لوگ انہوں نے آپس میں کہا کہ جی سردار کو بچھو نے ڈنگ مار لیا۔ اب وہ یہ کافروں کی قوم تھی، یہ جو گاؤں تھا کافروں کا تھا، اور وہ یقینی سی بات ہے کہ اپنے جو بھی کلمات کفر و شرک ہوں گے وہ پڑھ کے پھونک رہے تھے لیکن کوئی اثر نہیں ہوا۔ تو انہوں نے آپس میں کہا کہ بھئی یہ جو مسافروں کی جماعت آئی تھی چلے ان کے پاس چلتے ہیں، شاید کوئی شفا بخش چیز ہو، اور لفظ ایسا ہے شفا بخش، اس کا ترجمہ جو کیا گیا ہے وہ شفا بخش چیز، تو اس کا مطلب یہ ہوا شفا دینے والی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہی ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بعض اوقات اشیاء میں بھی اثرات رکھے ہوتے ہیں، ان کے اچھے اثر بھی ہوتے ہیں اور برے اثر بھی ہو سکتے ہیں۔ تو وہ ان صحابہ کے پاس آیا اور کہا کہ اے جماعت، ہمارے سردار کو بچھو نے ڈس لیا ہے اور ہم نے اس کی صحت کے لیے سارے جتن کر لیے ہیں اور اس کو کسی چیز سے شفا نہیں ہوئی، تو کیا تم میں سے کسی کے پاس کوئی نفع آور چیز ہے؟ تو یہ صحابہ کہتے ہیں کہ ان میں سے بعض نے کہا، یعنی کسی نے کہا کہ ہاں ہے، بے شک میں دم کرتا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ کی قسم ہم نے تم سے مہمانی طلب کی تو تم نے ہماری مہمانی نہیں کی، لہٰذا میں اس وقت تک تمہارے لیے دم نہیں کروں گا جب تک تم ہمیں اس کی اجرت نہیں دو گے، یعنی دم کرنے کا کوئی عوض مقرر کرو۔ پھر انہوں نے بکریوں کا ایک ریوڑ یعنی 30 بکریاں دینے پر صلح کر لی، کہا کہ چلو ٹھیک ہے ہم آپ کو 30 بکریاں دیں گے اگر ہمارے سردار کو شفا حاصل ہو گئی۔ تو وہ صحابی وہاں گئے اور سردار پر الحمدللہ رب العالمین پڑھ کر دم کیا، یعنی پوری سورت پڑھ کر دم کر دیا اور اس پر معمولی سی تھوک کی چھینٹیں ڈالی، یعنی تھو 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 اس طرح کر دیا اور دم کیا، پھونک مار دی اور تھو 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 کیا، تو راوی کہتے ہیں تو یوں لگا جیسے کسی کی رسی کھول دی گئی ہو۔ پھر وہ اٹھ کر چلنے لگا اور اس کو بالکل تکلیف نہیں تھی۔ اس سے معلوم ہوا کہ اس کا مطلب اس کی بھی مرض دور ہو گیا، اس کے جسم میں اگر زہر موجود بھی تھا اس زہر نے اثر کرنا چھوڑ دیا، اس کا اثر بد ختم ہو گیا اور وہ سیدھا کھڑا ہو گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلمات میں بڑی تاثیر ہوتی ہے۔ اب کیا شفا الحمدللہ رب العالمین نے دی؟ نو۔ کیا شفا ان صحابے نے دی؟ نہیں۔ شفا کس نے دی ہے؟ شفا دینے والی صرف میرے اللہ کی ذات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے شفا دی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے شفا دی ان دو کے وسیلے سے۔ صرف الحم شریف تو پہلے بھی موجود تھی، اس پہ دم کریں گے تو ہوگا نا،
اور یہ صحابی پہلے موجود تھے لیکن دم نہیں کیا تھا، دونوں چیزیں موجود ہیں لیکن وہ صحت یاب نہیں ہو رہا، دونوں چیزیں ملیں، صحابی نے دم کیا، وہ شفا پا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ شفا تو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے لیکن وسیلے کے ذریعے ملتی ہے، کوئی ذریعہ ہوتا ہے، ڈائریکٹ بھی اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے، چاہے تو وہ اس کا محتاج نہیں ہے وسائل قائم کرنے کا، لیکن اکثر اس کی عادت الہیہ جاری ہے، اسی وجہ سے ہم وسائل تلاش کرتے ہیں۔ اور وہ دو ذریعے ہوتے ہیں، فزیکلی طور پہ وہی ٹیسٹ کروانا، انجیکشن لگوا لیا، میڈیسنز کھا لی، ڈرپ چڑھوا لی، اور ایک ہوتا ہے روحانی طریقے سے جیسے ان صحابی نے کیا کہ کسی سے جا کر دم وغیرہ کروا دینا۔ دونوں طریقہ علاج اپنی جگہ بالکل درست ہیں، ایک کو بنیاد بنا کر دوسرے کا انکار کر دینا صحیح نہیں ہوتا ہے۔ تو وہ اٹھ کے چلنے لگا، اس کو بالکل تکلیف نہیں تھی۔ پھر ان لوگوں نے صحابہ کو طے شدہ بکریاں دیں، اب جب دے دیں تو اب صحابہ میں اختلاف ہوا، پھر کسی نے کہا کہ ان بکریوں کو آپس میں تقسیم کر لو، تو جس نے دم کیا تھا اس نے کہا کہ ایسا نہ کرو حتیٰ کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں اور آپ سے یہ قصہ بیان کریں، پھر دیکھیں کہ آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں۔ کیونکہ باقی صحابہ یہ کہتے تھے کہ بھئی چونکہ ہم سب ساتھ تھے، پوری جو مہمانی تھی ہمارا حق تھا کہ ہم سب کی میزبانی کریں، اب جب نہیں کیا، علاج تو تم نے کیا لیکن بہرحال ہم سب کا حق تھا تو یہ بکریاں ہم میں تقسیم ہونی چاہیے۔ لیکن جو صحابی جنہوں نے دم کیا تھا، انہوں نے فرسٹ ٹائم یہ دم کیا تھا مطلب الحمد شریف کے ذریعے، اور وہ گھبرائے کہ ایسا نہ ہو کہ میں نے قرآن پڑھ کے دم کیا ہے اور اس کا بدلہ لیا ہے، تو قرآن پر اجرت لینا یہ شرعاً میرے لیے جائز ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ اس سے اب ہماری وہ بہنیں بھی ذرا درس حاصل کریں کہ جو ڈاکٹر کو ہزار روپے مطلب صرف چیک اپ کی فیس دے دیتی ہیں، لیکن جب کسی بزرگ کے پاس پہنچتی ہیں، اگر وہ کوئی شخص کہہ دے کہ بھئی میں ٹھیک ہے آپ کا روحانی علاج کرتا ہوں لیکن اتنے پیسے لوں گا، تو ان کو کرنٹ لگتا ہے، ایک دم ساتویں آسمان پہ پہنچتی ہیں، بولتی ہیں اس نے تو پیسے مانگے، تو کیا مطلب پیسے مانگے تو اب اس کی زبان کی تاثیر ختم ہو گئی؟ جو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلمات پڑھ کر دم کرے گا ان کلمات کی تاثیر ختم، جو تعویذ لکھ کر دے گا وہ صرف پیسے کے مطالبے کی وجہ سے بے اثر ہو جائیں گے۔ یہ ایسا ذہن بنا ہوا ہے کہ عامل کوئی ہو، میں بعمل عاملوں کی بات کر رہا ہوں، ڈبوں کی نہیں، بعمل کوئی عالم اگر پیسہ مطالبہ کرے تو اس کا مطلب اس نے بہت بڑا گناہ کبیرہ کر لیا اور اس سے تو علاج ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ ذہن آپ نے کہاں سے بنایا مجھے بتائیں؟ یہاں دیکھیے 30 بکریاں طے ہوئیں، دم کیا تو وہ شفا پا گیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے کیسے شفا دے دی؟ اگر آپ کا بنایا ہوا اصول تھا تو کیا وہ آج کے دور کے لیے ہے؟ پہلے وہ اصول کام نہیں کرتا تھا، اس لیے خیال غلط ہے کہ اس کی اجرت طے نہ کی جائے۔ لیکن بہرحال ان صحابی کو بھی ایک خوف تھا کہ جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل ہدایت تامہ حاصل نہ کر لی جائے، کامل ہدایت سے استفادہ نہ کر لیا جائے، ہمیں آپس میں اس کو تقسیم نہیں کرنا چاہیے۔ تو لہٰذا پھر وہ صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ کے سامنے یہ واقعہ بیان کیا۔ آپ نے فرمایا تم کو کیسے معلوم ہوا کہ سورۃ الفاتحہ دم ہے؟ یعنی سرکار نے ان صحابی سے پوچھا، کیونکہ ابھی نبی کریم نے باقاعدہ دم کے طور پر اس کا تعارف نہیں کرایا تھا۔ پھر فرمایا کہ تم نے ٹھیک کیا، ان بکریوں کو تقسیم کر لو اور اپنے حصوں کے ساتھ میرا حصہ بھی نکالو۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہنس دیے، یعنی خوش ہو گیا کہ میرے صحابی نے کیسا کام کیا ہے۔ اس کا مطلب دو اس سے باتیں پتہ چلیں، ایک تو یہ کہ دم وغیرہ کی اجرت قرآن پڑھ کر کوئی دم کرتے ہیں، اس کی اجرت لینا بالکل طیب ہے، حلال ہے، یہ مطالبہ شرعاً بالکل جائز ہے، اور اس کی وجہ سے کلمات کی تاثیر پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس سے ہماری وہ بھولی بھالی بہنیں ذرا درس حاصل کریں کہ جو ایسے عاملوں کے پاس جاتی ہیں جو کہتے ہیں ہم فی سبیل اللہ کام کرتے ہیں، فقیر بالکل پیسے نہیں لیتا، لیکن فقیر لیتا بہت کچھ ہے۔ پھر وہ آڑ میں مطلب یہ کہ یہ نیاز کے لیے ڈال دو اتنے پیسے، ایک کالی مرغی لے آؤ، فلاں اتنی الائچیاں لاؤ، فلاں لاؤ، ان سب کو جمع کر کے وہاں بازار میں بیچ دے گا، ایک الائچی پہ دم کر کے دے گا، 10 الائچیاں بیچ دے گا، وہ اس طرح اپنے کھانچہ پورا کر لیتے ہیں۔ لیکن ہماری بہنیں اس اطمینان کے ساتھ کہ ہم سے تو پیسہ طلب نہیں کیا، اس سے جو پیسہ طلب کرتے ہیں اس سے ڈبل ان کو دے دیتے ہیں، اور جو پیسہ طلب کر لے وہ عامل تو کبھی تاثیر رکھتا ہی نہیں ہے ان کے نزدیک، لہٰذا ان سے بھاگ جائیں گے۔ ویسے دنیا دار ڈاکٹروں کے پاس آپریشنز میں، ٹیسٹوں میں ہزاروں روپے خرچ کر دیں گے۔ اس روش کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسرے وہ اگر میری بہن کوئی بھولے سے مجھے سن رہی ہو کہ جو اس طرح دم وغیرہ کرنے کو شرک بدعت کے نعرے لگا کر عورتوں کے اندر مطلب غلط فہمیاں پیدا کرتی ہیں دانستہ طور پہ یا نادانستہ طور پہ، وہ ذرا درس حاصل کریں اس میں کون سا شرک کا پہلو نکل آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام
اگر نبی کریم سے پوچھے بغیر بھی کوئی کام کرتے تو ہمارا حسن ظن تھا کہ وہ کبھی غلط کام تو نہیں کر سکتے تھے۔ اور پھر جب کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تائید حاصل ہو گئی، سرکار نے اس عمل کو منع نہیں کیا، بلکہ نہ صرف عمل کی تحسین فرمائی بلکہ جو اس کا بدلہ لیا گیا اس میں فرمایا ہمارا حصہ بھی نکالو۔ تو اب میں ان بہنوں سے کویسچن کرتا ہوں جو عرصہ دراز سے خواتین کے درمیان اس طرح کے بیانات یا اس طرح کی تعلیم کو عام کر رہی ہوتی ہیں کہ دی یوں پھونک مار دی یہ شرک ہو گیا، یوں پھونک کر دیا یہ معاملہ ہو گیا، وہ غلط کر رہی ہیں۔ انہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے۔ ایک عمل جو صحابہ کرام کی سنت ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حمایت یافتہ عمل ہو، آپ کا تائید یافتہ ہو، آپ نے اس کو سراہا ہو، اس کا عوض تک آپ نے لیا ہو، اس کو کہنا کہ یہ غلط عمل ہے، یہ جہنم میں لے جانے والا عمل ہے۔ اب آپ اپنے بارے میں غور کر لیں کہ آپ کا ٹھکانہ آخرت میں کیا ہوگا، اس پر ہمیں توجہ کرنی چاہیے۔ ضمن میں آپ کو دم کرنے سے متعلق کچھ حدیثیں عرض کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو یہ پتہ چلے کہ بعض حدیثوں میں جو سرکار نے دم کرنے کو منع کیا اس سے کیا مراد ہے، اور جس میں اجازت دی ہے اس سے کیا مراد ہے۔ تو ذرا دیکھیے، انشاءاللہ یہ آگے حدیث آئے گی، صحیح بخاری میں یہ گزر گئی ہے 575 پہ، اور موطا امام مالک میں 585 نمبر حدیث پاک ہے۔ سنن ابو داؤد یہ بھی حدیثی کتاب ہے، 2902 نمبر حدیث پاک ہے۔ سنن ابن ماجہ سیاہ ستہ میں سے ہے، 3529 نمبر حدیث پاک، یعنی یہ حدیث ان کتابوں کے اندر درج ہے۔ کون سی ہے؟ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ جس مرض میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح قبض کر لی گئی تھی، اس مرض میں آپ اپنے اوپر قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ کر دم فرماتے تھے، اور جب آپ زیادہ بیمار ہوئے تو میں پڑھ کر دم کرتی تھی اور آپ کے ہاتھ کو آپ کے جسم پر پھیرتی تاکہ آپ کے ہاتھ کی برکت حاصل ہو۔ ابن شہاب کہتے ہیں کہ آپ پڑھ کر اپنے ہاتھوں پہ دم فرماتے، پھر اپنے ہاتھوں کو اپنے چہرے پر پھیرتے تھے۔ تو یہ دم کرنا، پھر اپنے جسم پہ پھیرنا، یہ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ رہا ہے۔ اب ذرا وہ حدیث جو میں عرض کر رہا تھا کہ جہاں منع کیا وہ کون سے دم کو منع کیا ہے اور اجازت کس کی ہوتی ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے 2200 نمبر، اور سنن ابو داؤد میں یہ حدیث ہے 3886 نمبر۔ حضرت عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم زمانہ جاہلیت میں دم کرتے تھے۔ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ اس کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے، یعنی زمانہ کفر میں دم کرتے تھے، اب سرکار سے پوچھا یہ جاری رکھیں یا نہ رکھیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جو دم کرتے ہو وہ مجھ پر پیش کرو، دم کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے جب تک اس میں شرکیہ کلمات نہ ہوں۔ اس پہ مزید کلام کریں گے نیکسٹ پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ناظرین، اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا ARYQTV کا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ سے کوئی پسندیدہ پروگرام مس نہ ہو جائے۔